اور اس ماہ مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی، انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی۔ ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اس قطعے سے آغاز کر رہے ہیں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں، یہاں جہاں سے مراد کیا ہے؟ ساتوں آسمان ہے، ساتوں زمین ہے، تم نے جہاں پوری کائنات گھومی ہے تم نے جبریل، کہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ ایک سے بڑھ کے ایک حسین دیکھے نا، یوسف علیہ السلام کا حسن قرآن مجید نے خود بیان کیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ بولے جبریل امی اے ماں جبی تیری قسم، بولے جبریل امی اے ماں جبی تیری قسم، آفاقہا گریدام بہرے بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی قسم میں نے جہاں بھر دیکھے ہیں، ساتوں آسمان، ساتوں سب، پورا جہان گھوما میں نے۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم۔ عرض کی جبریل نے اے ماں جبی تیری قسم، پھر زمانے میں چار جانب، اور فارسی کا ترجمہ کر فقیر آپ کو بتا رہا، پھر زمانے میں چار جانب جمال یکتا تم ہی کو دیکھا، حسین دیکھے، جمیل دیکھے، مگر تم ہی سا تم ہی کو دیکھا۔ آپ جیسا تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو یا رسول اللہ حق بات یہ ہے کہ آپ جیسا میں نے دوسرا دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتے کیسے کہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم منظوم اشعار میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے اشعار میں ڈال کے اس کو پیش کیا۔ تو اس حدیث پاک سے فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ زمین کی تمام مشرق اور مغربوں میں نوع انسان کا کوئی فرد لطافت، نفاست اور نورانیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہیں، اس کے باوجود آپ مزید نفاست کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حسب ذیل حدیث شریف کے الفاظ پر ابھی ہم سنیں گے۔ کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آپ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر یوں دعا مانگتے، تہجد کے لیے بیدار ہوتے نا، تو پھر جب دعا مانگتے تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ حالانکہ آپ نور علی نور ہیں، آپ کی جو حقیقت ہے وہ تو نورانیت ہے نا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح مسلم اور معتد احادیث کے اندر بھی یہ روایت اسی الفاظ کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اور میری زبان میں نور کر دے، اور میری جان میں نور کر دے، اور میرے لیے نور بڑھا دے، اور میرے لیے پر عظمت نور کر دے، اور مجھے سراپا نور کر دے۔ حالانکہ اب سر تاپا نور ہے۔ ترمذی شریف میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ اور نور کر دے میری قبر میں، اور نور کر دے میرے بالوں میں، اور نور کر دے میری جلد میں، اور نور کر دے میرے گوشت میں، اور نور کر دے میرے خون میں، اور نور کر دے میری ہڈیوں میں۔ امام بخاری علیہ رحمہ ایک مقام پر اس حدیث کے الفاظ آخر میں 3 مرتبہ الفاظی ذکر فرماتے ہیں کہ اور میرا نور زیادہ فرما، اور میرا نور زیادہ فرما، اور میرا نور زیادہ فرما۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے بدن اقدس کی ہڈیاں مبارک، گوشت مبارک، خون مبارک، جلد مبارک، بلکہ تمام اعضاء نور ہیں، اور بلا شبہ کوئی چیز نور سے زیادہ لطیف اور نفیس نہیں ہوتی۔ اب کثیف شے کا لطیف بدن میں آ کر لطیف ہو جانا، کثیف سے مراد جسم کثیف ہے اور روح لطیف ہے، ٹھیک؟ تو لطافت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو لطافت ہے آقا علیہ السلام کی، کہ یہ سے یہ بات سمجھانا مقصود کہ آقا علیہ السلام
ٹوٹل آپ لطیف ہیں، کیونکہ آپ کی حقیقت نور ہے۔ اب لطافت جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ جسم میں داخل ہونے والی اور پھر اس سے خارج ہونے والی اشیاء لطیف ہو جاتی تھی یا پہلے کی طرح کثیف رہتی تھی۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ بطور غذا کسی بھی جسم میں جو چیز داخل ہو اور پھر قلیل ہونے کے بعد خارج ہو، پھر وہ ہضم ہونے کے بعد وہ خارج ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ فضلہ۔ اس کی جمع فضلات ہیں، اور انسانی جسم سے عموماً خارج ہونے والے فضلات کی 5 اقسام ہیں، اور یہ پانچوں چیزیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کے باعث لطیف، نفیس اور خوشبودار ہو کر خارج ہوتی تھی۔ عام انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا نا، عام انسان ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ حقیقت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے انفس، الطف، افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آپ کے جسم اقدس کا ہر عضو اور ہر انگ نور ہے، تو خود سوچئے کہ پیکر نور بدن سے کسی قسم کی بدبو کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، کیا نورانی ہڈیاں باعث عفونت ہو سکتی ہیں؟ کیا نورانی خون بدبودار ہو سکتا ہے؟ کیا نورانی گوشت سے کسی قسم کی نفرت آمیز بو آ سکتی ہے؟ کیا نورانی جلد باعث گھن ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نورانی جسم کے اندر جو چیز داخل ہو، کیا وہ بدبودار ہو سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے جسم میں اکثر کثیف چیز جائے گی تو لطیف بن جائے گی۔ اگر بے خوشبو چیز جائے گی، یعنی اس میں خوشبو نہیں ہے، وہ جسم میں داخل ہوئی اور جب وہ خارج ہوگی تو خوشبودار ہو کے خارج ہوگی، اور اگر خوشبودار چیز جائے گی تو اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان جو پانی پیتا ہے اس کی اپنی کوئی بو یا بو نہیں ہوتی، کوئی بو یا بدبو پانی، لیکن یہی پانی جب انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے پیشاب کی صورت میں تو بدبودار ہو کے۔ انسانی جسم سے پانی کے خروج کے 2 راستے ہیں۔ ہم جو پانی پیتے ہیں نا، 2 راستوں سے خارج ہوتا ہے، ایک پیشاب کے راستے اور ایک آپ کے جو مسام ہیں پسینے کی صورت میں۔ سادہ پانی تو پھر بھی بو کے بغیر ہوتا ہے۔ انسان اگر خوشبودار شربت پی لے تو وہ بھی جب جسم سے خارج ہوتا ہے تو بدبودار ہو کے نکلتا ہے۔ آپ کتنے ہی خوشبودار کھانے کھا لیں، زعفران ڈلی بریانی پلاؤ کھا لیں، مگر جب وہ جسم سے خارج ہوگی نا تو زعفران کی خوشبو اب کہیں نہیں آئے گی۔ بلکہ یہ طے ہے، حکماں نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانا جس قدر لذیذ ہوگا، جس قدر کھانا لذیذ تر ہوگا، فضلہ انسان کا اتنا ہی زیادہ بدبودار ہوگا۔ یہ پریکٹیکلی بات ہے، کر کے دیکھ لیں، اس کا اندازہ آپ کو رمضان میں ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ شام والی افطاری جو افطاری ہو، دوپہر کا کھانا بنا لیا جائے اس کو، یعنی غذا جب کم ہوگی اور سادہ غذا، کم اور سادہ غذا، چلیں کم بھی نہ ہو لیکن وہ سادہ ہو، چٹپٹے ہمارے جو ہے نا مرچ مسالے والے، وہ سادہ غذا ہو، ٹیسٹ کم ہو، تو اس کے جو جسم سے خارج ہوگا نا اس کی بدبو بھی کم ہوگی۔ یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اگر آدمی سوچے نا۔ بہرحال اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خارج ہونے والی ہر چیز خوشبودار ہوتی ہے۔ یہاں ہم ایسی تمام چیزوں کا بالتفصیل تذکرہ کر رہے ہیں جو عام طور پر انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ نمبر 1 پسینہ، نمبر 2 تھوک، نمبر 3 خون، نمبر 4 فضلہ، نمبر 5 پیشاب۔